یہ پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. وہی مستقبل ہے جو ایم پاکستان کا مستقبل ہے. ختم مطلب پارٹیز اوور. ہاں پارٹیز اوور. ٹولے گروپوں نئی پارٹیاں لیڈرز وداؤٹ ووٹرز والا حساب کتاب ہے. اچھا تو چیئرمین صاحب کا کیا بنے؟ دیکھیے چیئرمین صاحب انفارچونیٹلی جس چیز سے میں ان کو روک رہا تھا اور جب میں نکالا گیا تو پارٹی اور چیئرمین صاحب خود بہت پیک پر تھے اور ان سب لوگوں کی نشاندہی میں کر رہا تھا جو آج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لیڈرز وداؤٹ ووٹرز یہ بند گلی میں لے آئیں اور بند گلی میں لا کر اب ایسی جگہ بند کر دیا جہاں چابی کنویں میں جا چکی ہے. ٹھیک ہے. تو نہ چابی ملے گی نہ دروازہ کھلے گا نہ بند گلی سے کوئی باہر نکلے گا. اللہ کو معجزہ کر دے اللہ کر سکتا ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. قانونی طور پر گرفتاری اب قریب ہے, بالکل قریب بھی ہے, سزا بھی قریب ہے کیونکہ کام ان سے ایسے کروا دیے گئے ہیں انفارچونیٹلی اور ان کے اپنے پرائے گھر کے لوگ سب نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور جو خان صاحب نے زندگی میں کام نہیں کیا تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب نے وہ سارے کام انہوں نے کر دیے جو ایکسیپٹیبل نہیں تھے, نہ کبھی سمجھ میں آئے کہ کیسے کر سکتے ہیں ایسے سارے کام. اس چیز کے اندر تو شکنجے میں پھنس چکے ہیں. اور ملٹری کورٹ میں ان کا کیس بھی چلے گا آپ کا خیال ہے؟ کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 پٹیشن فائل ہوئے, ایک اعتزاز احسن صاحب نے کی ہے اور لطیف کھوسہ صاحب ان کے وکیل ہیں, اور ساتھ جواد ایس خواجہ صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے بھی ایک درخواست کہ یہ ہونی نہیں چاہیے ملٹری کورٹس. دیکھیں چوہدری صاحب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کفن اور قبروں تک جا پہنچیں اور سوسائٹی کو ڈیوائڈ اور پولرائز اس صورت تک کر دیں کہ آپ کو قبر کا بھی احترام نہ رہے تو پھر جانور اور انسان کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جتنے لوگ اس میں شامل ہیں لیڈرشپ تحریک انصاف کی جنہوں نے یہ سب کام کروایا ہے ان سب نے بیانات یہ دیے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایت پہ کام کیا ہے. تو اس میں تو کوئی پوائنٹ آف ریٹرن ہے بھائی نہیں, اور بہت سارے شواہد بھی وہ ہیں جو بتا رہے ہیں. اور یہ طرز سیاست تو ہم دیکھ رہے تھے جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تھی, وہ طرز سیاست سے تو اب کوئی باہر نکل نہیں سکتا. یہ طرز سیاست تحریک انصاف کی بن گئی تھی. اچھا چیئرمین صاحب جو ہے مس گائیڈ ہوئے ہیں یا ان کا اپنا آپریشن تھا یا وہ خود آگے چلے گئے, کیا ہوا کیا تھا؟ دیکھیے جو ہے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. کچھ ان کے اپنے جو کپڑوں سے بھی قریب ہے وہ کچھ یہ سانپ جو جب نظر آ رہے ہیں کل جو ایکسپوز ہو گئے ہیں اور وہ چاروں طرف پہلے 2 طرف وکٹ کھیلتے تھے. مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کرائی اس آدمی نے تھی. کس نے؟ اسد عمر صاحب جو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور اس آدمی نے مس انڈرسٹینڈنگ اس نے کریٹ کرائی. بہت سارے جرائم کے اندر یہ شامل تفتیش ہوگا. آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. قتل و غارت میں بھی شاید کسی کا نام آ سکتا ہے. اور یہ دھرنوں سے لے کر یہ کنفرنٹریشن کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کا غلاظت اگلنا یہ سب کا مشوروں میں ساتھ ساتھ تھے. آگے تھے جو سوشل میڈیا کی کیمپین چلتی تھی پی ٹی آئی کی وہ یہ خان صاحب کے نام سے چلواتے تھے. خان صاحب کا آشیرواد بھی ان کے اوپر تھا. اور وہ جو ہمارے جنرل صاحب کا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا, جنرل سرفراز صاحب کا شہید کا, بہت ایماندار نیک آدمی تھے, ان کے اوپر جو ساری ٹرولنگ ہوئی وہ سب کے اندر ہی سارے حصے دار کہاں بھاگیں گے. ٹھیک ہے, یہ اسد عمر صاحب بھی شامل ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا چوہدری صاحب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. میں تو چھوٹے سے دل میں بہت کچھ راز لے کے بیٹھا ہوں, وقت کا انتظار کر رہا ہوں. صحیح وقت پہ اس وقت بھی بات کی تھی, آج بھی کر رہا ہوں, آگے بھی کروں گا. دوسری چیز یہ کچھ خاص تھے اس کے اندر, ٹھیک ہے, وہ بھی سب انوالوڈ ہے 9 مئی کے اندر. اور 9 مئی کے اندر اگر معافی کسی نے دے دی ان لیڈرز کو, ان سیاسی لوگوں کو, تو پھر تو وہ ملک کے وفادار نہیں, وہ بھی غدار کہلائیں گے. ٹھیک ہے. خاص سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ خاص سے جو پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, نان پولیٹیکل مطلب بیوروکریٹس ہیں. نہیں بیوروکریٹس نہیں, طاقتور لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے تعلق, طاقتور لوگ تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جنرل فیض صاحب شامل ہے آپ کے. پتہ نہیں, میں دیکھیں چوہدری صاحب دیکھیں 2-2.5 خاص اس کے اندر موجود ہیں. 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں؟ 2.5 کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ کی اوقات نہیں ہوتی, نہ شکل ہوتی ہے, نہ صورت ہوتی ہے, نہ سیرت ہوتی ہے, نہ قابلیت ہوتی ہے. تو اس کو میں آدھا کہتا ہوں لیکن منصب پہ بیٹھ گئے تو ایک ہو گیا. یعنی آپ کا خیال یہ 3 اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, 2 اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اور ایک جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی تھے نہیں بھی تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو بالکل. اور جو ساتھ بھی تھے اور نہیں بھی تھے وہ ابھی بھی سر میں ہیں شاید آدھے اور ایک کے اندر. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اور 2 جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک کو تو میں نے ایکچولی جو میں 1.5 گنتا ہوں نا, ایکچولی 2 ہے منصب کی وجہ سے. ٹھیک. لیکن وہ ہے 1.5, ایک تو اس قابل ہی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. ایک آپ دروازہ کھولنے کے کام پہ لگاتے تو شاید اس کی زیادہ قابلیت ہوتی. ٹھیک. اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے سب کے ساتھ. ہاں ابھی بھی, اس وقت بھی. اور اس وقت بھی وہ آپریشنل ہے. چوہدری صاحب آپ کو مجھے سوال پتا ہے, وقت آنے میں سوال بول دوں گا, مجھے کوئی ڈر نہیں, اللہ کی مہربانی ہے. میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. میں جب
गलत मेरा वालिद भी होगा, मैं उसका नाम भी लूंगा। तो मैं नाम लूंगा, सबके शवाहिद भी दूंगा, हकीकत भी बताऊंगा, कॉन्स्पिरेसी भी बताऊंगा, इंसिडेंट्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और मेरा तो आपके सामने क्रेडिट हिस्ट्री है कि मैं तो 11 महीने पहले जब निकाला गया तो उस वक्त तो खान साहब भी बहुत ताकतवर थे और पार्टी भी बहुत ताकतवर थी। अब आप तितर बितर होते हुए लोगों इन्हीं की बात करता हूं, इनको काबीना के अंदर गिरबानों से पकड़ने के लिए खड़ा होता था मैं। अल्लाह की मेहरबानी है मुझे।